بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 184 اور آیت نمبر ہے 149۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا۔ ان تبدوا، اگر تم ظاہر کرو، خیرن نیکی کو، او تخفوہ یا تم پوشیدہ کرو اس نیکی کو، او تعفو یا تم معاف کر دو، عن سوء برائی کو، فإن اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کان ہے، عفوا معاف کرنے والا، قدیرا قدرت رکھنے والا۔ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر کوئی انسان کسی پر ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، اس کی زیادتی لوگوں کو بتائی جا سکتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ نیکی کرتا ہے تو منافقین کیا کرتے تھے کہ اپنی نیکی لوگوں کو بڑی بیان کرتے تھے، میں نے فلاں فلاں نیکی کی ہے۔ پھر حکم ہوا کہ یہ ریاکاری ہے، اس سے عمل انسان کے ضائع ہو جاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ بندہ اپنی نیکی ظاہر کر ہی نہیں سکتا، پھر تو اس کے جواب میں یہ آیت کریمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ بعض اوقات انسان کو اپنی نیکی ظاہر کرنی پڑتی ہے، تو فرمایا ان تبدوا خیرا، اگر ضرورت ہو تو اپنی نیکی ظاہر بھی کی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر ترغیب دلانے کے لیے انسان اپنی اولاد کو سمجھاتا ہے تو انسان اس کو بتاتا ہے کہ میں نے یہ کام ایسے کیے ہیں، تم بھی کرو۔ کسی کو سمجھانے کے لیے، ترغیب دلانے کے لیے آپ نیکی ظاہر کر سکتے ہیں، خاص طور پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، چونکہ یہ لفظ خیر ہے، ان تبدوا خیرا، تو قرآن میں خیر کا لفظ مال کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ تو آپ جب فنڈ اکٹھا کرتے تھے تو آپ الاعلانیہ کرتے تھے، لاؤ بھی فلاں نے اتنا دیا، فلاں نے اتنا دیا، فلاں نے اتنا دیا۔ تو ترغیب دلانے کے لیے آپ ظاہری نیکی کر سکتے ہیں، او تخفوہ، یا اس کو چھپا لیں۔ اب اس کا تعلق اگر صدقے کے ساتھ ہے تو صدقہ ظاہری بھی کیا جا سکتا ہے، چھپا کر بھی کیا جا سکتا ہے۔ پھر ذہن میں بات یہ آتی ہے کہ بہتر کون سا عمل ہے، صدقہ ظاہر کرنا بہتر ہے، صدقہ چھپانا بہتر ہے؟ بعض اوقات جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام فنڈ اکٹھا کرتے تھے، مجبوری تھی، تو ایسی حالت میں آپ صدقہ ظاہر کر کے دیں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن عمومی حالات میں صدقہ چھپا کر دینا زیادہ بہتر ہے۔ وہ جو حدیث ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بندے کو عرش کا سایہ دے گا جو صدقہ چھپا کے دیتا ہے، اور قرآن کے اندر ہے ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر صدقے ظاہر کر کے دو یہ بہتر ہے، یہ بھی نیکی ہے، اچھا عمل ہے۔ لیکن قرآن ہی کہتا ہے وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، صدقہ ظاہری دینا تمہارے لیے اچھا ہے، صدقہ چھپا کے دینا تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو چھپا کے دینے میں زیادہ فضیلت ہوتی ہے، خاص طور پر وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، کسی غریب مسکین کو دینا۔ یہ ہمارے ہاں عجب معاملہ ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم کسی کو 10 روپے بھی دیتے ہیں تو فوٹو بنا لیتے ہیں، میں نے اس کو 10 روپے دی، تو اس سے جو مسکین آپ کو تو مل گیا جو آپ کو چاہیے تھا، وہ جو غریب مسکین ہے اس کی عزت نفس مجروح ہو گئی، وہ سارے کے سامنے آ گیا، لو جی میں 100 روپیہ لے رہا ہوں۔ تو یہ غلط طریقہ ہے، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ بعض لوگ صرف اپنی سوشل میڈیا پہ چونکہ ڈالنی ہوتی ہے تو اس کے لیے صرف ہم وہ تصویر بناتے ہیں، دینے والے نے دے دیا، لینے والے کی عزت نفس مجروح ہو گئی۔ اگر وہ نہ لے وہ تو مجبور ہے، لینا مجبوری بن گئی ہے، اب وہ لے رہا ہے، سب کے سامنے آ رہا ہے کہ یہ صدقہ و خیرات لے رہا ہے، تو یہ طریقہ غلط ہے۔
خاص طور پہ قرآن یہ کہتا ہے وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اگر فقراء کو دینا ہے تو چھپا کے دینا زیادہ بہتر ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر اعلام نبلاء کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ علی بن حسین جن کو ہم زین العابدین بھی کہتے ہیں، جب یہ فوت ہوئے تو غسل دینے والے جب آئے، انہوں نے غسل دیا، ان کی کمر پہ نشان تھے۔ اب وہ سارے چونکہ عزیز و اقارب تھے، وہ کہنے لگے کہ انہوں نے کبھی ایسا کام نہیں کیا، کچھ چوٹ نہیں لگی، یہ کمر پہ نشان کس چیز کے ہیں؟ کسی کو سمجھ نہیں آئی۔ اب دیکھیں قریبی رشتہ دار تھے، کسی کو سمجھ نہیں آئی یہ کمر کے نشان کس چیز کے ہیں۔ وہ پتہ بعد میں چلا جب چند دن کے بعد جو شہر کے غرباء، فقراء، مساکین تھے وہ باہر نکل آئے، بھی تمہیں کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی بندہ آ کے اناج دے جاتا تھا، راشن دے جاتا تھا، اب کوئی بھی نہیں دے رہا۔ پھر لوگوں کو پتہ چلا وہ راشن دینے والا کوئی اور نہیں، زین العابدین تھے۔ وہ اتنا چھپا کے دیتے تھے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کمر پہ نشان پڑے ہوئے ہیں۔ پھر لوگوں کو سمجھ آئی وہ کمر پہ نشان وہ راشن اٹھانے کی وجہ سے پڑے تھے۔ تو چھپا کے دینا یہ زیادہ بہتر ہے۔ آگے فرمایا او تعفو عن سوء، پچھلی آیت کے اندر ہمیں یہ کہا گیا ظالم کا شکوہ کرو، کر سکتے ہیں، اگر کوئی کسی پر ظلم کرتا ہے اس کا شکوہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس آیت میں ہے کہ اگر معاف کر دو یہ زیادہ بہتر ہے۔ شکوے کی اجازت ضرور ہے لیکن معاف کرنا، او تعفو عن سوء، برائی کو، وہی برائی نا، لا يحب اللہ الجہر عن سوء، وہی برائی، تو اللہ برائی کو پسند نہیں کرتا، مگر جس پر ظلم کیا جائے اس کی ظالم مظلوم بندہ برائی کو بیان کر سکتا ہے۔ لیکن یہاں فرمایا اگر مظلوم بندہ او تعفو عن سوء، چھپا لے، نہ بیان کرے، معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو زیادہ بہتر اجر ملے گا۔ بہت ساری احادیث ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کسی کو معاف کرتا ہے اللہ اس کو عزت دیتا ہے، جو کوئی شخص کسی کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے اللہ اس کو اوپر اٹھاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا وَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، اگر تم چاہتے ہو اللہ تمہیں معاف کر دے، لوگوں کو معاف کرنا شروع کرو۔ پھر وہ قرض دار والی حدیث آپ لوگوں نے سنی ہے، اس کی نامہ اعمال میں کوئی اور نیکی تھی نہیں، صرف یہ تھی کہ وہ لوگوں کو قرض معاف کر دیتا تھا، اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ پھر اس کے اندر پردہ پوشی بھی شامل ہو گئی۔ ایک ہے کسی نے ظلم کیا، آپ لوگوں کو بیان کر دیں یہ بندہ ظالم ہے، فلاں ظالم ہے، فلاں ظالم ہے، فلاں ظالم ہے۔ ایک ہے آپ کہیں چلو ٹھیک ہے اس نے مجھ پر ظلم کیا، میں اللہ کے لیے اس کا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں، آپ کسی کو نہیں بتلاتے، تو یہ زیادہ بہتر عمل ہے۔ اب دیکھو نا اللہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے، اللہ ظالموں سے بدلہ نہیں لے سکتا، اللہ تعالیٰ لے سکتا، جب چاہے اللہ ظالموں سے بدلہ لے سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں۔ اللہ قدرت رکھنے والا ہے لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اللہ معاف کرتا ہے۔ فرمایا فإن اللہ کان عفوا قدیرا، اللہ قدرت بھی رکھنے والا ہے، اللہ معاف بھی کرنے والا ہے، تو اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ معاف کرتا ہے۔ تو اللہ کی سنت یہ ہے کہ اللہ معاف کرتا ہے، تو ہمیں زیادہ بہتر عمل کرنا چاہیے۔ اگر مجبوری بن جائے، کسی کا ظلم حد سے بڑھ جائے، اس کا ظلم بیان کرنے کی اجازت ہے، لیکن اگر ہم معاف کر دیں تو معاف کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ زیادہ پسند کرتا ہے۔ بہت ساری احادیث ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم کسی کو معاف کرو گے اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ ایک حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کے دن ایک بندہ لایا جائے گا، اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ اس کے سامنے بیان ہوں گے، وہ پریشان ہوگا کہ ابھی میرے چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، بڑے گناہ آئیں گے، پتہ نہیں کیا بنے گا۔ اللہ تعالیٰ صرف چھوٹے چھوٹے گناہ کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ پتہ کیا اسے کہے گا، یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا فرشتوں اس کے سارے چھوٹے چھوٹے یہ جو گناہ ہیں نا ان کو نیکیوں میں بدل دو۔ اب حدیث کے الفاظ ہیں پہلے وہ بڑا پریشان تھا، میرے تو بڑے بڑے گناہ ہیں، جیسے یہ حکم ہوا نا نیکیوں میں بدل دو، اب وہ خود گناہ بیان کرنے شروع کر دیے، اللہ میں نے تو فلاں گناہ بھی کیا تھا، فلاں بھی کیا تھا، فلاں بھی کیا تھا، بڑے بڑے گناہ نام لے رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ حدیث بیان کر رہے ہیں، آپ خوب ہنس رہے ہیں کہ پہلے ڈر رہا تھا کہیں میرے بڑے گناہ آگے نہ آ جائیں، ٹھیک ہے نا، میں نے تو بڑے بڑے جرم کیے ہیں، جیسے ہی اللہ نے کہا نا نیکیوں میں بدل دو، اللہ میں نے تو بڑے بڑے جرم کیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے پتہ ہے
لیکن چونکہ تو دنیا میں لوگوں کو معاف کرتا تھا، درگزر کرتا تھا، آج میں نے تیرے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا۔ تو پردہ ڈالتا تھا دنیا میں، آج میں نے پردہ ڈال دیا۔ تو یہ بہت عظیم عمل ہے کسی کے گناہ پہ پردہ ڈالنا۔ اسی طرح وہ جو حدیث ہے، بندے کو اللہ تعالیٰ اپنے بازو کے نیچے کر لے گا۔ ایک تو ہے نا اللہ سب کے سامنے کھڑا کر کے حساب لے گا، نہیں، ایک اللہ اپنے بازو کے نیچے، کسی کو پتہ نہیں۔ ہاں میرے بندے فلاں فلاں گناہ کیا ہے، اللہ کیا ہے، جا تجھے معاف کر دیا۔ کیوں؟ تو میرے بندوں کو معاف کرتا تھا۔ تو یہ بہتر عمل ہے۔ ظالم کا ظلم بیان کرنے کی اجازت ہے، مجبوری کے تحت بیان کریں، اگر اس کا ظلم حد سے بڑھ گیا تو بیان کریں، اگر وہ باز نہیں آ رہا تو بیان کریں۔ لیکن اگر آپ اسے چھپا لیتے ہیں یا آپ اسے معاف کر دیتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ بہتر عمل ہے۔ اللہ اس کے بدلے میں آپ کو معاف کرے گا، اللہ اس کے بدلے میں آپ کے عیب کو کل قیامت کے دن چھپائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔